ہم کی عظمت پر ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فاتحہ۔ یا جماعت غیر المغضوب ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عاجل فائرہم، پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی شکر ہے، اس نے ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت سے نوازا ہے، اس پر سے رضا پر بیٹھنا نصیب فرمایا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتدموں تک ہمیں اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے، ہماری قبور کو ان کی نورانیت سے منور فرمائے، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں ان کی شفاعت، ان کی ہمراہی نصیب فرمائے، وقت کے امام کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایک ایسے دور میں پیدا کیا ہے، ایک ایسے دور میں دنیا میں بھیجا ہے جہاں پر ہم مسلسل اہل بیت اطہار کے پرچم کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچتا دیکھ رہے ہیں۔ ابھی جو عاشور کا دن گزرا، ایسے کسی دن پر یا چہلم کے دن پر شاید ہی دنیا کا کوئی بڑا ملک ایسا ہوگا، اس کا کوئی شہر ایسا ہوگا جہاں سے یا حسین کی آوازیں نہ آ رہی ہوں۔ اور جب بھی میں اس مطلب کی طرف اشارہ کرنے لگتا ہوں تو مجھے وہ وقت یاد آتا ہے جب صدام حسین کی حکومت ختم ہوئی تھی، 2003 میں جب صدام حسین کی حکومت ختم ہوئی اور پہلی دفعہ 30 سال کے بعد آزادی سے چہلم منایا گیا، تو اس میں لوگ جوق در جوق جمع ہوئے، اور اس میں ایک بینر کے اوپر عربی میں نے ایک عبارت لکھی دیکھی، میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا اسے، اس میں بہت خوبصورت ایک عبارت لکھی تھی، اس میں لکھا تھا کہ دیکھ صدام تو مر گیا اور حسین زندہ۔ جو کوئی بھی سید الشہداء سے ٹکرائے گا
اس کے سوا کوئی انجام نہیں ہے کہ وہ اپنی موت مرے گا اور سید الشہداء کا نام گرامی ہمیشہ زندہ رہے گا، دنیا کے کونے کونے تک پہنچتا رہے گا۔ اور الحمدللہ اس سرزمین پر خدا تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق دی کہ آپ پرچم سید الشہداء کو بلند کریں اور سید الشہداء کے نام گرامی کو اس خطے میں بھی لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ فیضان گرامی، اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کو شروع کروں، ہم نے طے کیا ہوا ہوتا ہے کہ جہاں کہیں بھی پہلی دفعہ پہنچنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے تو وہاں کچھ تشریح کی خاطر چند نکات بیان سے پہلے عرض کر دیتے ہیں، اور ان پوائنٹس کے کہنے سے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ آسان ہو جاتے ہیں۔ تو اپنی اس عادت کے مطابق چند پوائنٹس میں تیزی سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وعلی صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجنا۔ ہم نے اس بات کا بہت اندازہ لگانے کی کوشش کی کئی دفعہ کہ جو سعادت پروردگار عالم نے عزاداری کے ذریعے سے ہمیں نصیب فرمائی ہے، اس سعادت کا جو کوالٹی کے اندر معیار اس وقت ہمارے پاس ہے اور کوانٹٹی کے اندر اس کا جو نمبر ہمارے پاس ہے وہ مثلاً کیا ہو سکتا ہے؟ اور اس کا مطلب بہت سادہ لفظوں میں یہ ہے کہ میں کراچی جیسے شہر سے آیا ہوں اور وہاں پہ تقریباً 2.25 کروڑ آبادی ہے اس وقت۔ اس 2.25 کروڑ آبادی میں تقریباً آن ایوریج 15% لوگ، 15 سے 20% لوگ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ ہم کبھی یہ حساب لگاتے ہیں کہ بھئی یہ جو آبادی ہمارے پاس کراچی میں ہے، ایک سال میں کم سے کم کتنی مجالس اس شہر میں ہو رہی ہوں گی؟ تو اس میں مختلف طریقوں سے اس اندازے کو حاصل کیا جاتا ہے۔ شاید آپ نے دیکھا ہو پاکستان میں ایک بہت مشہور و معروف چینل نے ایک رپورٹ اس کے اوپر پبلش کی ہے کچھ وقت پہلے، کہ جس میں اس نے یہ بتایا کہ بھئی کتنا نظر پہ لگتا ہے، کتنا نیاز پہ لگتا ہے، وہ سب چیزیں۔ تو اس نے بہت سادہ سے ایک اسٹینڈرڈ لیا کہ بھئی ہر شیعہ گھرانہ ایک سالانہ مجلس تو کروائے گا۔ یہ تو طریقہ کار سب کا ہے۔ تو مثلا اگر ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ کراچی کی پوری آبادی 2.25 کروڑ ہے، 15% اس کے اندر اہل بیت کے چاہنے والے ہوں اور ہر فیملی میں 5 افراد لے لیے جائیں تو ٹھیک ہے، ہمارے پاس تقریباً 4 لاکھ سے لے کر 5 لاکھ تک خاندان کراچی میں رہ رہے ہوں گے۔ اچھا، اگر ہر ایک نے ایک مجلس بھی کروا دی اور ہر ایک کم سے کم ایک تو کروائے گا ہی کروائے گا، اچھا اس کے علاوہ زیادہ بھی کروانی ہوتی ہیں کیونکہ کسی کا کوئی فوت ہو جاتا ہے، اس کی برسی ہوتی ہے، اس کا ہفتم ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا چہلم ہو رہا ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے جو امام بارگاہوں کے اندر عشرے ہو رہے ہوتے ہیں، مسلسل ہو رہے ہوتے ہیں۔ کراچی میں شاید ہی کوئی ایسا امام بارگاہ ہو جہاں پر عام دنوں میں بھی اتوار کو مجلس نہ ہو، نہیں ہوتا ایسا۔ ہر امام بارگاہ کے اندر اتوار کو بھی مجلس ہوگی، شب جمعہ کو مثلا شاید دعائے کمائل ہوگی، پروگرامز کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں۔ تو ہم نے اندازہ یہ لگایا کہ بھئی 4 لاکھ سے کم مجلس سوچنا بہت مشکل ہے۔ 4 لاکھ مجلس تو آپ کو سوچنی پڑے گی کہ بھئی اتنی تو کراچی میں ہو رہی ہوں گی۔ نعرہ حیدری! یہ اندازہ ہم نے تقریباً لگایا کہ بھئی 4 لاکھ مجالس ہو رہی ہوں گی۔ اچھا، ان مجالس کے اندر مثلا نشتر پاک کی جیسی مجلس ہوتی ہے جس کے اندر 10,000 لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے بڑی بڑی مجالس ہو رہی ہوتی ہیں جہاں ہزاروں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اور اس میں ظاہر ہے کہ قدرے مختصر مجالس بھی ہو رہی ہوتی ہیں۔ لیکن یہ سوچنا کہ کراچی میں کہیں مجلس ہو رہی ہو اور 50 لوگ بھی نہ ہوں، یہ ذرا مشکل ہے۔ 40-50 لوگ تو ہوں گے ہی۔ تو ہم آن ایوریج لے لیتے ہیں کہ بھئی آن ایوریج ایک مجلس کے اندر وہ 10,000 سے لے کر 40-50 تک، چلو 100 لوگ ایک مجلس کے اندر سوچ لیتے ہیں۔ تو آپ کے پاس 4 لاکھ مجلسیں تھیں اور آپ پہنچ گئے تقریباً 40 ملین افراد کی تبلیغ کے اوپر۔ 40 ملین۔
تو آپ نے تقریباً مثلا ہر آدمی نے اگر 50 منٹ 1 گھنٹہ مجلس سن لی تو آپ نے تقریباً 40 ملین گھنٹے لوگوں کو دین سنا دیا 1 سال میں. 1 سال. اور اگر 10 سال لگا لیں تو آپ نے 400 ملین گھنٹے دین سنا دیا. خوشنودی محمد والے محمد بلند تر صلوات. صلی علی محمد آل محمد. تو بھئی صرف ایک شہر کراچی کے اندر دین کے نام پر لوگوں کو بتانے والی جو کچھ بھی فعالیت انجام پائی وہ تقریباً 400 ملین گھنٹے انجام پائی. ماشاءاللہ. اب سوال یہ ہے کہ بھئی جس شہر میں 400 ملین گھنٹے، تصور ہی ذرا سا عجیب سا ہے، 0.4 بلین آورز بنتے ہیں. یہ 400 ملین گھنٹے جہاں پر لوگوں کو دین سنایا گیا ہے، وہاں اخلاق بہتر ہو رہے ہیں یا برے ہو رہے ہیں؟ اچھا، اب یہاں پہ مختلف طریقے سے گفتگو کی جاتی ہے. وہ یہ کہ بھائی کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو دین نے ہم سے وعدہ بھی نہیں کیا ہے. مثلا ہم تو یہ تصور کر رہے ہیں کہ بھائی جیسے ہی ہم دین پہ جائیں گے دنیا کی ساری دولتیں ہمیں ملنے لگیں گی، لیکن دین نے یہ وعدہ نہیں کیا. اللہ کے رسول کے ساتھ بہت سارے لوگ چل رہے تھے، ان کے پاس دنیا سے کچھ بھی نہیں تھا، اور اکثراً ایسا تھا کہ 250 سال میں جب تک خاندان عصمت روئے زمین کے اوپر ظاہری طور پر بھی تشریف فرما تھے تو ان کے بہت سارے چاہنے والے ایسے تھے جن کے پاس دنیا سے کچھ نہیں تھا. صحیح ہے. تو اب اگر میں آپ سے کہوں کہ بھئی ہم نے 400 ملین گھنٹے تبلیغ کی، ہمارے پاس دولت کیوں نہیں ہے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ اعتراض صحیح نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ دین نے ہم سے یہ کہا ہی نہیں تھا کہ تم ہمارے پاس آؤ گے تو ہم تمہیں دنیا بھر کی دولت دے دیں گے. البتہ ایک اعتبار سے یہ وعدہ بھی کیا ہے، لیکن پہلے مرحلے میں اس کا وعدہ نہیں کیا. ایک اعتبار سے وعدہ کیا ہے. فرمایا وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر اہل قریہ ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے تو ہم زمین اور آسمان کی برکتیں ان کے اوپر نازل کرتے تھے. صحیح ہے. چلیے ابھی ہم سوچتے ہیں کہ نہیں، یہ پہلے لیول میں نہیں ہونا ہے، یہ کبھی بعد کے مرحلے میں ہونا ہے. تو جو پہلے لیول میں ہونا چاہیے تھا وہ کیا تھا؟ 400 ملین گھنٹے لوگوں کو دین سنایا تو کم سے کم اتنا ہو جانا چاہیے تھا کہ ایک دوسرے سے نہ لڑتے. بھئی یہ تو ہونا چاہیے تھا نا. دلوں کو نزدیک آنا چاہیے تھا، دلوں کو دور جانا چاہیے تھا. آ گئے؟ نہیں ہے. اچھا، دلوں کو اطمینان ملنا تھا یا نہیں ملنا تھا؟ تو ہم لوگوں کے دل مطمئن ہوئے میں سب. رشتہ داروں کے درمیان محبت بڑھ رہی ہے. 400 ملین گھنٹے دین سنانے کے بعد اگر یہ نہیں ہو رہا ہے تو کیا وقت نہیں آیا کہ ہم پوچھیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ جب میں ایک اور طرح سے اس مثال کو عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد صلی علی محمد. مجھے نہیں معلوم یہاں پہ کتنے لوگ ایسے بیٹھے ہیں جو کسی یونیورسٹی کے اندر کوئی کورس کر رہے ہوں گے. اگر کوئی مجھ سے یہ کہے کہ میں یونیورسٹی کے اندر 10 سال سے پڑھ رہا ہوں اور کوئی کورس کر رہا ہوں اور میں اس سے پوچھوں کہ تمہیں ڈگری ملی یا نہیں ملی، اور وہ کہے کہ مجھے نہیں پتا چلا کہ ڈگری ملی یا نہیں ملی، صحیح ہے. اور میں اس سے پوچھوں کہ بھائی تم 10 سال سے پڑھ رہے ہو اور تمہیں ابھی یہی پتا نہیں چلا کہ ڈگری ملی یا نہیں ملی، تو تم کر کیا رہے ہو پھر؟ اچھا، کیا یہ سوال میں دین سکھانے والے اور سیکھنے والوں سے نہیں کر سکتا کہ بھئی آپ 10 سال سے 20 سال سے، بعض کی عمریں 50 سال، اتنے عرصے سے دین سیکھ رہے ہیں، اب ایک بات تو پتہ چلنی چاہیے کہ دین ملا یا نہیں ملا. یہ تو پتہ چلنا چاہیے. اگر 10 سال کسی یونیورسٹی میں کوئی جائے اور کہے مجھے نہیں پتا ابھی ڈگری ملی یا نہیں ملی، تو میں اس سے ہی کہوں گا کہ بھئی تم کس یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہو جہاں تمہیں یہی پتا نہیں چل رہا کہ ڈگری ملی یا نہیں ملی. اچھا، اگر اس سے پوچھوں کہ چلو ابھی تک نہیں پتا چلا، آگے کا بتا دو مل رہی ہے یا نہیں مل رہی،
اور وہ کیا ابھی بھی نہیں معلوم. تو مجھے اس سے ایک سوال کرنا پڑے گا کہ بھئی یونیورسٹی تو تمہاری بہت اچھی ہے، تمہارا ایشو کیا ایشو ہے؟ تمہاری جس یونیورسٹی میں تم نے نام لیا کہ پڑھ رہے ہو، یہ یونیورسٹی تو دنیا کی بہترین یونیورسٹی ہے. یہ جو تمہارا کیس ہے، یہ کیس سمجھ میں نہیں آ رہا. تو مجھے اپنے بھائیوں سے، دوستوں سے ایک سوال کرنا پڑتا ہے، وہ یہ کہ بھائی جس درسگاہ میں میں اور تم بیٹھے ہیں، یہ دنیا کی وہ درسگاہ ہے جس کی قومیں حسرتیں کر رہی ہیں کہ کاش ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہوتی. تم اتنی بڑی درسگاہ میں بیٹھے ہو، ابھی تک تم کو یہ پتہ نہیں چل پا رہا کہ بھئی ہوا یا نہیں ہوا، معاملہ پہنچا یا نہیں پہنچا. اچھا اب ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ نہیں ہمیں پتہ ہے کہ پہنچ گیا، تو میں ایک اور چیز اس کے سامنے عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد وعجل. اب مجھے اپنے بارے میں کام کے بارے میں پوائنٹس دینے تھے، لیکن اس پہلے پوائنٹ میں اتنا آگے نکل گیا ہوں کہ وہ اپنے طریقے کے بارے میں بتانا ہی بھول جاؤں گا. پھر اس لیے میں تھوڑا سا رک کر پہلے یہ بتا دیتا ہوں. ہم نے جب مجلس پڑھنا شروع کی تو ہمارے سامنے یہ سوال آیا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں کمی کیا ہے؟ سب کچھ اچھا ہو رہا ہے، لیکن بدقسمتی سے جو اثر مل جانا چاہیے تھا اس میں کوئی کمی آ رہی ہے. تو اس کے بعد جب ہم نے یہ سب چیزیں سوچیں تو ہمیں کچھ نکات سمجھ میں آئے، کچھ پوائنٹ سمجھ میں آئے. ان میں سے ایک پوائنٹ ہمیں ایک عجیب و غریب پوائنٹ سمجھ میں آیا، اور وہ پوائنٹ ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ ہمارے جیسے بہت سارے بولنے والے ان لوگوں کو سنا رہے ہیں جو یہاں بیٹھے ہی نہیں ہیں. ہمارے جیسے بہت سارے بولنے والے ان لوگوں کو سنا رہے ہیں جو یہاں پہ نہیں بیٹھے. اچھا وہ سننے کو تیار بھی نہیں ہے. صحیح. اور کوئی بھی طاقتور لاؤڈ اسپیکر چلا لے، ان کے کام تک نہ بات پہنچ رہی ہے نہ وہ سننا چاہ رہے ہیں. تو مجھے سمجھ میں آیا کہ ہم ان لوگوں کو سنا رہے ہیں جو یہاں بیٹھے نہیں ہیں، اور جو یہاں بیٹھے ہیں ان کے کام کی کوئی بات نہیں کر رہے. بسم اللہ. تو جو نہیں بیٹھے وہ بھی یہاں نہیں آ رہے، اور جو یہاں بیٹھے ہیں ان کی سطح میں اضافہ نہیں ہو رہا. سبحان اللہ. یہ مجھے بہت بڑی مشکل سمجھ میں آئی. تو میں نے اپنی زندگی کے لیے ایک بات طے کی، وہ یہ کہ میں باہر والوں کو نہیں سناؤں گا، جو بیٹھے ہیں صرف انہی کو سناؤں گا. محمد والے محمد بلندتر صلوات. صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. تو ہم ان کے لیے نہیں پڑھیں گے کہ جو سن ہی نہیں رہے اور سننا بھی نہیں چاہ رہے ہیں. ہم ان کے لیے پڑھیں گے جو یہاں پہ پوری جان کے ساتھ بیٹھے ہیں، پورے خلوص کے ساتھ بیٹھے ہیں، حب اہل بیت میں یہاں پر تشریف لائیں. ان سے ہم گفتگو کریں، انہی سے بات کریں. ان لوگوں کا معاملہ فی الحال کسی اور کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں. دوسری بات جو ہمیں سمجھ میں آئی وہ یہ کہ میں بچپن میں مجلس میں جاتا تھا، میں گھر واپس آتا تھا تو کبھی کبھی میری والدہ پوچھتی تھی کہ بھئی وہ جو مجلس ہوئی اس میں کیا ہوا. تو میں ان کو بتاتا تھا کہ بھئی ایسے مجلس ہوئی، ویسے مجلس ہوئی. میں اور میرے بھائی جاتے تھے تو ہم لوگ واپس آ کے رپورٹ دیا کرتے تھے کہ بھئی یہ ہوا یہ ہوا. تو کبھی کبھی وہ بیچاری پوچھ لیا کرتی تھیں کہ جو مولانا صاحب نے کہا وہ کیا کہا. تو اس موقع پر ایک عجیب مسئلہ ہوتا تھا. وہ یہ ہوتا تھا کہ جب ہم مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے تو ہمیں لگ رہا ہوتا تھا کہ سب سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن جب والدہ کے سامنے پہنچتے تھے تو لگتا تھا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. تو مجھے اس بات پہ بھی سوچنا پڑا کہ بھئی یہ کیوں ہوتا ہے کہ جب ہم وہاں بیٹھے ہوتے ہیں تو لگ رہا ہوتا ہے کہ علم کے سمندر بہہ رہے ہیں، دریا بہہ رہے ہیں، لیکن جب گھر آ کے اس دریا کو دوبارہ کسی پیالے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو پیالہ بھی نہیں بھرتا. پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ ہم بہت سارا وقت کچھ اور چیزوں میں لگا رہے ہیں. اصل دین، سبسٹینشل، جو لوگ ہاتھ میں لے کے جائیں، جس پر عمل کرنے کا وقت آئے، وہ دین لوگوں کو کم دے رہے ہیں. تو ہم نے اپنے لیے دوسری بات یہ طے کی کہ بھائی دین میں سے وہ بتانا جو صرف علم نہ ہو بلکہ وہ بتاؤ جو عمل بھی ہو، لوگوں کو فائدہ ہو. بسم اللہ. تو یہ 2-3 پوائنٹس ہم نے سوچ لیے. وہ یہ کہ ہم دوسروں کو نہیں سنائیں گے، اپنے دوستوں احباب کے لیے پڑھیں گے. اور دوسری بات یہ کہ بہت زیادہ علمی گفتگو دریا اور سمندر بہانے کے بجائے عمل کی بات کو نزدیک رکھیں گے.
اور تیسری بات یہ تھی کہ لوگوں کا جب کیریکٹر چینج ہوگا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم نے جو کچھ کیا اس کا فائدہ ہوا یا فائدہ نہیں ہوا. یہ اسٹینڈرڈ رکھنا. اب اس اسٹینڈرڈ کی تھوڑی سی تشریح عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی عزیزان محترم. ہمارے سامنے اور آپ کے سامنے بہت بڑی ایک مشکل ہے، اور وہ میں اور آپ میرا اپنے خیال ہے کہ جیسے ہی پریکٹیکل فیملی لائف میں پاؤں رکھتے ہیں ہمیں اور آپ کو فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے. اور جو پریکٹیکل مشکل ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ ہم نے تو جیسے تیسے زندگی گزار لی ہے، ہمارے بچے دین پہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے، ان کا کیا ہوگا؟ اچھا، یہ چیلنج یہاں بھی ہے اور یہ چیلنج مثلا پاکستان میں بھی ہے. کوئی یہ نہ سوچے کہ وہاں یہ چیلنج نہیں ہے، نہیں، وہاں پر بھی یہ چیلنج ہے اور یہاں پر بھی یہ چیلنج ہے کہ بھئی آپ کے بچے کمیونٹی میں رہ رہے ہیں، وہ ادھر ادھر آ جا رہے ہیں اور ان کے سامنے آپ کو دین پیش کرنا ہے اور دین ایسا پیش کرنا ہے کہ وہ دین کو لے سکیں. اب یہ کام کیسے ہوگا؟ اچھا، ہم سب کو پتا ہے کہ برے تجربے کم نہیں ہوئے، برے تجربے کم نہیں ہوئے، اچھے تجربے بھی ہوئے. اچھے تجربے یعنی وہ تجربے جس میں بچے والدین سے زیادہ دیندار ہو گئے، اچھے تجربے بھی ہوئے ہیں. بلکہ میں 2 سال پہلے مجھے یاد ہے میں لندن میں تھا تو ایک کمیونٹی کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے. وہاں پہ ایک صاحب تھے جن کی عمر کافی زیادہ تھی. انہوں نے کہا کہ مولانا ہمارے ساتھ ایک عجیب حادثہ ہو گیا. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ نہیں، کہ ہم جب یہاں پر آئے تھے تو ہم لوگ اتنے دیندار نہیں تھے. ہم لوگوں نے اپنی کمیونٹی کو جمع رکھنے کی خاطر اور اس بات کی خاطر کہ بھائی بالآخر تھوڑا بہت دین بھی چاہیے، ہم نے کچھ سینٹرز بنائے، ان میں ہم نے دین کا نام لیا. کہنے کہ ہم نے تو پارٹ ٹائم میں لیا، ہمارے بچے سیریس ہو گئے، وہ ہم سے زیادہ سیریس ہو گئے. اب وہ ہم سے کہتے ہیں کہ تم لوگ دین پہ نہیں ہو. کہنے کہ بھئی اس کا علاج کیا ہوگا؟ تو کچھ تجربے یہ بھی ہوئے جس میں الٹا ہو گیا کہ وہ بچہ یہ کہتا ہے کہ بھئی تم نے کہا تھا کہ میں دین سیکھوں، میں نے دین سیکھ لیا، اب یہ بتاؤ جس دین کو تم نے مجھے سکھایا تھا تم اس پہ عمل کیوں نہیں کر رہے؟ یہ بھی مسئلہ بن رہا ہے. اچھا، دوسری طرف سے یہ مسئلہ بھی بن رہا ہے کہ ایک بھائی کوئی خاندان تھا جس نے انتہائی زیادہ دینداری دکھائی، بچہ مسلمان بھی نہیں. ایسے بھی ہیں. اور شاید مثلا آپ کے پاس یہاں پر کم ہو تو، لیکن لندن میں تو بے انتہا. اب یقیناً آپ کو بھی کچھ لوگ پتا ہوں گے جو اس مصیبت میں پھنس گئے کہ بھئی یہ ہو رہا ہے. اب یہ جو چیلنج ہمارے پاس ہے یہ وہ چیلنج نہیں ہے جس کو ہم اگنور کر سکیں. کیوں؟ انسان کی اولاد اس کی زندگی اور موت کا معاملہ ہوتا ہے. انسان کو اپنے سے زیادہ اپنی اولاد کی خاطر قربانی دینی پڑتی ہے. بہت سارے لوگوں کو اگر بیوی بچوں کی بھوک کا مسئلہ نہ ہوتا، زندگی کا مسئلہ نہ ہوتا تو وہ کام ہی نہ کرتے. کہتے ہیں ہم تو جیسے تیسے گزار لیں گے. بیوی بچوں کی خاطر انسان جدوجہد کر رہا ہوتا ہے. اور اگر وہ بچے ہی دین پہ نہ رہ سکیں تو پھر انسان سوچتا ہے کہ بھائی ایک دفعہ میں بھی مر جاؤں گا تو ان کا ہوگا کیا پھر؟ تو عزیزان محترم، ہم لوگوں کے سامنے جو چیلنج ہے یہ چیلنج کوئی چھوٹا چیلنج نہیں ہے، کوئی نان سیریس چیلنج بھی نہیں ہے، بہت سیریس ایشو ہے. تو اس کو سوائے اس کے کہ آپ بہت اچھے طریقے سے سوچیں، آپ کے اور ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. تو اس کو بہت اچھی طرح سوچنا پڑے گا. اب میں آپ کی خدمت میں اس تمام پس منظر کے ساتھ چند نکات عرض کروں گا اس معاملے کے اوپر کہ بھائی یہ جو بچوں والا معاملہ ہے اس معاملے کو ہم نے ٹیکل کیسے کرنا ہے. اچھا، اب یہ ہے کہ آپ میں سے کچھ ہمیں شاید جانتے ہوں اور زیادہ تر لوگ نہیں جانتے ہوں گے. تو جو نہیں جانتے ان کی خاطر عرض کر رہے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین ہمیں تقریباً 31 سال ہو گئے طالب علم بنے ہوئے. اور 31 سال میں شیعت کی دنیا کے شاید ہی چند سینٹر رہ گئے ہوں گے بڑے جو ہم نہ پہنچے ہوں. الحمدللہ مختلف بر اعظموں کو 1 سال کے اندر کئی دفعہ طے کر لیتے ہیں. تو الحمدللہ ہمیں ٹھیک ٹھاک تجربہ ہو گیا ہے کہ دنیا میں نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ ہو کیا رہا ہے. یہ میں اچھی طریقے سے تجربہ ہو گیا. تو اب آپ کو جو رپورٹ دے سکتے ہیں یا آپ کو خدمت میں جو کچھ پوائنٹس عرض کر سکتے ہیں وہ صرف ڈرائنگ روم یا لائبریری میں بیٹھ کے نہیں حاصل کیے.
وہ ہمیں پریکٹیکلی پتہ ہے. خود ہمارے 4 بیٹے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ان کی بھی تو ہمیں تربیت کرنی ہے. سب یونیورسٹی جانے والے ہیں، 2 بڑے یونیورسٹی جانے والے ہیں، 2 ہائی اسکول کے اندر. تو ہمیں ان کا بھی ایک فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے، اور پوری دنیا کو بھی دیکھ لیا ہے کہ بھئی پوری دنیا میں ہو کیا رہا ہے اس وقت. تو ان سب کو دیکھتے ہوئے اب چند نکات عرض ہوں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک نقطہ اپنے کام کے بارے میں اور رہ گیا تھا، آپ کے صبر کو اور میں آزماؤں، بس جلدی سے عرض کروں. وہ یہ کہ اعزان محترم، ممکن سے آپ میں سے بعض لوگ خطابت کو سننے کے لیے آئے ہوں، تو میں ان کی خدمت میں پہلے سے ہی کہہ دیتا ہوں کہ نہ خطابت مجھے آتی ہے نہ میرا کام ہے، یہ میرا کام نہیں ہے. تو جو کوئی بھی ہمیں بلاتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ شخص خطابت سے آری شخص ہے. محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل. تو ان دوست احباب سے جو شاید اس توقع میں آئے ہوں، ان سے ہم ایسے پہلے تو معذرت خواہ ہیں کہ بھئی ایسا ہرگز نہیں ہوگا، اور ہمیں آتا بھی نہیں ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ میں ان سے کہتا ہوں کہ بھئی آپ نے خطابت کے ٹیسٹ بہت لیے ہیں، اب دوسرا ٹیسٹ بھی کر کے دیکھیں. تو آپ 2-3 دن ذرا اپنا مزاج تبدیل کر لیجئے تھوڑے وقت کے لیے، اور اس کے بعد دیکھیے کہ بھئی آپ کیا حاصل کر پا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پہ ایک بار پھر درود بھیجیں. محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل. تو دنیا میں آج کل جو طریقہ ہے کسی کو کنونس کرنے کا، سب سے اچھا طریقہ کیا ہے؟ بھئی ہمیں اپنے بچوں کو دین کے لیے کنونس کرنا ہے نا. جبر سے تو نہیں کر سکتے، زور زبردستی سے تو نہیں کر سکتے نا. زور زبردستی سے تو دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں کر سکتے، پاکستان میں بھی نہیں کر سکتے. یہاں تو ویسے ہی بچہ کال کر دے گا، معاملہ ہی ختم ہو گیا. تو بچے سے بھی جائیں گے پھر نعوذ باللہ تعالی. تو زور زبردستی تو کہیں نہیں ہو سکتی. تو ہمیں پوچھنا پڑتا ہے کہ بھئی کسی کو کنونس کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے. صحیح. اچھا، اب کنونس کرنے کا ایک سادہ سا طریقہ ہوتا ہے دلیل. کہ بھئی جیسے آپ سے کوئی یہ کہے کہ بھئی بتاؤ کہ یہ ہے، تو آپ اس سے کہتے ہیں میں دلیل دوں گا تمہیں. خدا ہے یا نہیں ہے، میں دلیل دے دوں گا. نبی، دلیل دوں گا. ہر چیز پہ دلیل ہوتی ہے تو وہ دلیل دے دی جاتی ہے. میں آپ سے انصافاً پوچھوں گا، کیا بچوں کو دلیل سے دین پہ کنونس کر سکتے ہیں؟ یہ نہیں ہوگا. ایک تو یہ کہ فلسفہ اس کے سر میں آتا نہیں ہے، ایک معاملہ. دوسرا معاملہ یہ کہ جو ویسٹ میں رہنے والے بچے ہیں ان کے ساتھ ایک اور بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ 10 منٹ بھی ایک بات سن ہی نہیں سکتے. 10 منٹ بھی آپ نے لگا دیے تو اس کی کنسنٹریشن اتنی نہیں چلتی. 2-4 منٹ سنے گا، اس کے بعد اس کا دماغ غائب ہو جائے گا. تو آپ بولتے رہیے، وہ اپنا دماغ میں لگا، آپ اپنے لگے رہیے. دلیل ولیل سے ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. تو دنیا میں کنونس کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ ماشاءاللہ. فلسفہ ان کی سمجھ میں آتا نہیں ہے، دلیل کی سنتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس میں 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے یہ کہیں کہ بیٹا باپ دادا نے یہ کیا تھا، تم بھی کر لو. صحیح ہے. اس کو ہم کہتے ہیں لیگیسی. کہ بھائی آپ انہیریٹنس میں کچھ چیزیں لے کر آئے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ بیٹا میں کوئی دلیل نہیں دے رہا، میں تم پہ جبر بھی نہیں کر رہا، لیکن تمہارے باپ دادا کی ایک لیگیسی ہے، یہ لیگیسی لے کے تم بھی چلاؤ. صحیح ہے. اچھا، وہ کچھ عرصے تک چلائے گا، کچھ عرصے تک چلائے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ جب آپ کہنے والے نہیں ہوں گے تب چلائے گا. پھر لیگیسی کا معاملہ ختم ہوگا. یعنی خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی جس دن ہمارا اس سے رابطہ ٹوٹا، خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی، یا زندگی میں یا موت کی وجہ سے، یا جس دن اس نے اس رابطے کو اہمیت دینا بند کی، اس دن یہ لیگیسی کا معاملہ ختم ہو گیا. اچھا، یہاں پر جو سوسائٹی ہے آپ سب کو اور ہم سب کو پتہ ہے، اس نے صرف ایک جملہ کہنا ہے کہ ڈیڈی آپ اس معاملے میں کچھ نہ کہیں. معاملہ فارغ ہے، معاملہ ختم ہو گیا. ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، بہت نفیس دوست ہیں، اور وہ انتہائی دیندار آدمی ہیں،
انتہائی دیندار, اور وہ کہتے ہیں کہ جو میں زیادہ سے زیادہ کر سکتا ہوں اپنے انتہائی ایجوکیٹڈ بچے کو, وہ یہ کہ میں اس کو ایک فون کال کر کے پوچھتا ہوں کہ بیٹا کیا آپ آئیں گے, اور وہ کہتا ہے ڈیڈی میں بزی ہوں گا, معاملہ ختم. اس سے زیادہ کی کوئی کہانی یہاں پر نہیں. اچھا اگر پاکستان ہوتا تو وہ کہتا کہ میں تجھے آگ کر دوں گا, میں قبر پہ اپنے منہ نہ دکھانا, میرے جنازے, وہ یہاں who cares, تو ٹھیک ہے. یہاں پہ وہ بھی مسئلہ نہیں ہے کہ بھئی آپ نے اس کو ذرا ایموشنل تھوڑا سا ہینڈل کرنے کی کوشش کی, وہ تھوڑا سا بھی آپ ایموشنل ہوئے, اس نے ویسے ہی فون رکھ دینا, بھئی معاملہ ختم. اب راستہ کیا ہے آپ کے پاس؟ ایک سیریس ایشو ہے کہ بھئی اب راستہ کیا رہ گیا ہے. فلسفہ سنتا نہیں ہے, پتہ نہیں اس کو نزدیک رکھنا چاہیے, دور رکھنا چاہیے, کیا بولتے ہیں؟ تھوڑا سا دور, تھوڑا سا جی تھوڑا سا فاصلہ بڑھا دیں. زیادہ بڑھا. محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. بھئی عرض ہوا کہ فلسفہ ہی سنتا نہیں ہے, لیگیسی مانتا نہیں ہے, جبر آپ کر نہیں سکتے, بچہ کیا ہے؟ اچھا آپ اس سے کہیں گے کہ بھئی فلسفہ مجھ سے نہ سنے, میں اس کو قرآن کریم پکڑا دوں گا, صحیفہ سجادیہ پکڑا دوں گا, نہج البلاغہ پکڑا دوں گا, اس کو پوری دنیا کی کتابیں لا کے دے دوں گا, پڑھنا ہی نہیں ہے, پڑھے گا ہی نہیں. پڑھے گا تو بات چلے گی نا. یہاں تو یہ عالم ہے کہ میں کسی نے, باپ نے مجھ سے کہا کہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ ایک مسئلہ ہے, ایشو ہے, اور وہ کچھ کہتا ہے چیزیں جو بڑی خطرناک ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ کیا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کا بیٹا فلاں صاحب سے مل لے؟ کہنا مولانا یہ نہیں ہو سکتا, وہ نہیں آئے گا ملنے کے لیے, یہ بھی فارغ. صحیح ہے. اچھا یہ آپ خود انصاف سے بتائیے, پریکٹیکل باتیں کرنا کہ امیجنری میں؟ بسم اللہ. رائٹ, پریکٹیکل ہے, یہی ہو رہا ہے, یہی ہو رہا ہے. تو لیگیسی نہیں چلی, فلسفی بھی نہیں چلی, فورس بھی نہیں ہے, اور یوں ہی مان لینا تو ختم ہے ہی نہیں. اب اینڈ میں ہے کیا؟ اب اینڈ میں ایک چیز ہے, دنیا سے نکال کے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجیے گا محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. بھائی پوری دنیا کے اندر ایک طریقہ کار ہے. مثلا فرض کر لیجئے مجھے گاڑی لینی ہے, اور میرے پاس یہ آپشن ہو کہ میں دنیا کے کسی بھی ملک کے کسی بھی برانڈ کی گاڑی لے سکتا ہوں, تو میں کیا دیکھوں گا؟ بالکل صحیح کہا انہوں نے کہا کہ بھائی میں کوالٹی دیکھوں گا. صحیح. اچھا کوالٹی سے جو مجھے ملتا ہے وہ ایک اور ٹرم آتی ہے فوراً, وہ آتی ہے پروڈکٹیوٹی. کوالٹی ہوگی تو پروڈکٹیوٹی بھی ہوگی, اور پروڈکٹیوٹی کے بعد جو نیا ایک اور اس کے اوپر آ جائے گا, نیا تو نہیں, اس سے بھی زیادہ انہینس ورڈ آئے گا, وہ آئے گا ایفیشنسی. تو اگر مجھے یہ سمجھ میں آ جائے کہ اس میں ایفیشنسی ہے, میں وہ لے لوں گا. صحیح. اچھا اب میں اس پہ بھی نہیں جاؤں گا کہ یہ کالے نے بنائی تھی یا گورے نے بنائی تھی, یہ ایشو نہیں ہے میرے لیے. ہاں یہ ایشو آ سکتا ہے کہ مہنگا ہے یا سستا ہے, یہ ایشو آ سکتا ہے, لیکن پہلی پرائورٹی میری کیا ہوگی؟ ایفیشنسی. ایفیشنسی ہے یا ایفیشنسی نہیں ہے؟ اگر ایفیشنسی ہے میں جاؤں گا اس کے اوپر, پھر بارگین کرنے کا مرحلہ آئے گا. اور اگر ایفیشنسی ہی نہیں ہے تو پھر میں اس کے اوپر نہیں جاؤں گا, چاہے وہ مفت میں ہی دے رہا ہوں. مجھے کیا فائدہ؟ میں خریدتا رہوں گا, برباد ہوتے رہیں گے میرے پیسے, تو میں بار بار سستی سستی چیزیں خرید کے کیا کر لوں گا؟ تو ابھی کیا ہوتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر صرف ایک قانون چلتا ہے, نہ کالے کا نہ گورے کا, نہ انگلش جرمن جیپنیز, اس کا کوئی قانون نہیں ہے. قانون صرف اس بات کا ہے کہ بھائی ایفیشنسی ہے یا ایفیشنسی نہیں ہے, پروڈکٹیوٹی ہے یا پروڈکٹیوٹی نہیں ہے. یہی دین دینے میں بھی رہے گا. کیا مطلب؟ کیا آپ نے بچے کے سامنے یہ ثابت کر دیا ہے کہ دین کی پروڈکٹیوٹی کیا ہے؟ اگر آپ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ بیٹا دین کی پروڈکٹیوٹی یہ ہے, اور جو دین تمہیں دے سکتا ہے وہ اور کوئی نہیں دے سکتا, اب یہ خود بخود دین لے گا.
لیکن یہ تو صحیح ہے کہ جیسی پروڈکٹیوٹی ثابت ہو جائے گی وہ دین لے لے گا. ثابت کیسے ہوگا؟ مسئلہ تو یہاں پر آ رہا ہے کہ بھائی دین کی پروڈکٹیوٹی ثابت کیسے ہونے والی ہے. صحیح ہے. اب اس میں کچھ چیزیں اور عرض کرنے کی کوشش کروں گا. درود بھیجے گا محمد ہمارے سامنے ایک ایشو آیا، وہ یہ کہ ایک جنرل انوائرمنٹ کے اندر ایک مثال سوچ لیتے ہیں. وہ یہ کہ کوئی مسلمان پہنچا کسی نان مسلم کے پاس. وہ نان مسلم مثلاً فرض کرنے یو کے کا ہی ہے، یا مثلا امریکہ کا ہے، یا مثلا اسکینڈینیوین کسی کنٹری کا ہے. وہ اس کے پاس پہنچا اور اس نے کہا کہ بھائی میں تم کو ایک آئیڈیالوجی بتانے آیا ہوں، اور وہ آئیڈیالوجی جو ہے وہ اسلام ہے. اور یہ جو اسلام ہے، یہ اسلام تمہاری زندگی میں ساری کامیابیاں کنفرم کر دے گا. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. تو وہ فوراً آپ سے ایک سوال کرے گا، ان کامیابیوں میں سے تمہیں کیا کمی تھی جو تم میرے پاس آئے تھے؟ بھائی اگر وہ ساری کامیابیاں تمہارے پاس تھیں تو تم میرے پاس کیا لینے آئے تھے؟ کہے گا نہیں کہے گا؟ اچھا، اب آپ اس کو بتانے والے ہیں کہ تمہیں کچھ کامیابیاں دین کے ذریعے سے ملنے والی ہیں اور آپ خود اس کے پاس کچھ لینے آئے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے. مجھے یاد ہے بچپن کے اندر کبھی کتابوں وغیرہ کے اندر، رسالوں کے اندر ایک کتاب کا ایڈ لگتا تھا. آپ میں سے جو بزرگ ہیں ان کو یاد ہوگا. وہ ایڈ لگا کرتا تھا کہ دولت کمانے کے 100 نسخے، اور نیچے لکھا ہوتا تھا کہ خط و کتابت کے لیے جوابی لفافہ ارسال فرمائیے. اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ بھائی اگر آپ میرے ساتھ کورسپونڈنس کرنا چاہتے ہیں تو میں جو آپ کو بھیجوں واپس جواب بھیجوں گا، اس کے لیے اینولپ بھی آپ بھیجیے گا. صحیح ہے. تو جیسے ہی یہ جملہ میں پڑھتا تھا میں سمجھ جاتا تھا کہ یہ جو دولت کمانے کے 100 نسخے بول رہا ہے یہ بکواس کر رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے. کیوں؟ اگر 100 نسخے تھے اور اس کے پاس اتنی دولت تھی تو 30 پیسے کا لفافہ مجھ سے کیوں مانگ رہا ہے؟ اس زمانے میں لفافہ 30 پیسے کا ہوتا تھا. کہ بھائی اگر اس کے پاس دولت کمانے کے 100 نسخے ہیں تو 2 نسخوں سے دولت کما لے، 30 پیسے کا لفافہ تو مجھ سے نہ مانگے کم از کم، یہ تو کر لے. اچھا، اب میں کسی کے پاس جا کر کہنے والا ہوں کہ بھائی دیکھو میں تم کو ایک ایسی آئیڈیالوجی دینے والا ہوں جس سے تمہاری زندگی بدل جائے گی، تم کمال پہ پہنچ جاؤ گے، تم معراج پہ آ جاؤ گے، اور یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن تم پہلے مجھے اپنی نیشنلٹی دے دو. اچھا، مجھ سے کیا کہے گا؟ تم آئے کیوں ہو؟ تم یہاں آئے کیوں تھے؟ اچھا، میں اس سے کہوں گا کہ دیکھو ایسا ہے کہ وہ جو دین دینے والا تھا نا وہ بہت اہم تھا، لیکن دنیا بالآخر دین نہیں دے رہا تھا. صحیح ہے. تو پھر وہ کہے گا اس کا مطلب ہے تمہاری آئیڈیالوجی میں کوئی نقص ہے. بالآخر اس نے وہ نہیں دیا نا جو تمہارے لیے امپورٹنٹ تھا، تو تم آ گئے میرے پاس. اب تمہارے پاس جا کر مجھے کیا ملنے والا ہے؟ صحیح ہے. میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا، کیا ہم اپنے بچوں کو یہ کنونس کر پائیں کہ ہم کامیاب لوگ ہیں؟ اگر ہم اپنے بچوں کو یہ کنونس کر پائے ہیں کہ ہم کامیاب لوگ ہیں تو یہ ہم سے دین لے لیں گے. اور اگر یہ اس بات پہ کنونس نہیں ہے کہ ہم کامیاب ہیں پھر یہ ہم سے دین نہیں لیں گے. مشنودی محمد و آل محمد بلندتر صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. معمولاً جو لوگ سننے والے ہوتے ہیں ان کو اتنا سننے میں دماغ پہ بوجھ ڈالنے کی عادت ہوتی نہیں ہے، اور ہم یہ کروا رہے ہوتے ہیں. ہمیں بعض اوقات احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ بھئی سننے والوں کے لیے کافی اس کو ہضم کرنے میں دشواری ہوگی، لیکن صرف ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ بھئی اگر یہ مباحث، یہ گفتگو یہاں پہ نہیں ہوئی تو ہونی کہاں ہے پھر؟ صحیح بات. اور اگر ہماری اولاد کی دینداری کا معاملہ بھی یہاں پہ حل نہیں ہوا تو پھر باقی حل کیا ہوا؟ پھر باقی کیا حل ہوا؟ کیونکہ اولاد زندگی موت کا معاملہ ہوتا ہے. اگر اس کی دینداری کا معاملہ ہم حل نہیں کر سکے تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. ہمیں یہیں پہ اس معاملے کو حل کرنا پڑے گا.
تو عزیزان محترم جو اتنا میں نے آپ کا وقت دیا اور اسی میں کافی وقت لگ گیا وہ یہ تھا کہ بھائی ہماری اولاد کا معاملہ بہت اہم ہے، زندگی موت کا معاملہ ہے، اور ہم اس میں ناکامی کامیابی سے زیادہ دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ٹھاک ناکامی ہو رہی ہے، یہ جو ٹھیک ٹھاک ناکامی ہو رہی ہے یہ ہمارے سامنے ایک چیلنج رکھ رہی ہے۔ وہ چیلنج کیا رکھ رہی ہے؟ وہ یہ کہ جس پر آپ نے اب تک کوشش کی تھی وہ طریقہ صحیح نہیں تھا۔ عقل مند آدمی کیا کرتا ہے؟ ایک آبجیکٹو کو حاصل کرنے کے لیے ایک راستے سے جاتا ہے، ایک ٹیکٹک اسٹریٹجی بناتا ہے، اس راستے سے جاتا ہے، فیل ہو گیا، دوبارہ ٹرائی کرتا ہے، فیل ہو گیا، تیسری دفعہ ٹرائی کرے پھر فیل ہو جائے، عقل مند آدمی فوراً اپنی اسٹریٹجی چینج کرتا ہے، یا تو آبجیکٹو چھوڑ دے گا یا اسٹریٹجی چینج کرے گا۔ صحیح ہے؟ ہم اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، ان کو دین دینا چاہتے ہیں، اور ناکامی کا ریشو کامیابی سے زیادہ ہے۔ اب میرے پاس دو راستے ہیں، یا میں پھر اسی راستے کو ٹرائی کروں جس میں ناکامی کا ریشو زیادہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میں اسٹارٹنگ پوائنٹ سے ہی موسٹ پروبیبلی ناکام ہونے والا ہوں، کیونکہ یہ اسٹریٹجی پچھلے اسٹیٹسٹکس کے مطابق کامیابی کا ریشو کم رکھ رہی ہے۔ اب میرے پاس دوسرا راستہ ہے کہ اسٹریٹجی چینج کروں، چونکہ میں بچے کے فیوچر کو اتنے کم پروبیبلٹی کے اوپر خطرے میں نہیں ڈال سکتا، مجھے کچھ اور کرنا پڑے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا کرنا ہوگا۔ اگر آپ ادھر تک آتے ہوئے کنونس ہو گئے ہیں کہ بھائی کچھ کرنا پڑے گا، تو اب میں ایک اور بات اس کے اندر ایڈ کروں گا، درود بھیجیے گا محمد وآل محمد۔ اپنے اذہان کی تازگی کے لیے ایک دفعہ پھر درود بھیجیے گا محمد وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے درود بھیجیں محمد جو پوائنٹ میں دوبارہ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا اس کو میں اسکپ کر رہا ہوں فی الحال، چونکہ میرے ذہن سے ابھی نکل گیا ہے، ابھی میرے ذہن سے وہ پوائنٹ نکل گیا ہے جو میں آپ کے لیے ایڈ کرنا چاہ رہا تھا، اور پوائنٹ یہ تھا کہ آپ کو اپنی اسٹریٹجی چینج کرنی پڑے گی اگر آپ نے کامیابی حاصل کرنی ہے، چونکہ آپ کی پروبیبلٹی اور ریشو بہت کم ہو گیا۔ ایک اور پوائنٹ تو میرے ذہن سے نکل گیا، مگر ذہن میں آ گیا تو میں کل آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا۔ آگے بڑھتے ہیں، اب کرنا کیا ہے؟ اچھا، اب کرنے میں ہوتا یہ ہے کہ اب ایک چھوٹا سا ڈسکشن ہے سسٹم کا۔ میں آپ کی خدمت میں صرف اپنے تعارف میں ایک بات عرض کرتا چلوں، میری اسپیشلائزیشنز دو ہیں، اگر اسپیشلائزیشن کہیں گے اسے، ایک تو اسلام کہ جس کے اوپر میں نے 12 سال لگائے قوم میں، اور دوسری میری اسپیشلائزیشن پولیٹیکل سائنسز ہے جو سوشل سائنسز کی ایک برانچ ہے۔ ٹھیک، اچھا، جب ہم سوشل سائنسز میں ہوتے ہیں یا حتیٰ پریکٹیکل سائنسز میں ہوتے ہیں تو ہمارے پاس ایک اصطلاح ہوتی ہے جس کو ہم سسٹم کہتے ہیں۔ سسٹم کہتے ہیں۔ اچھا، سسٹم کیا ہے؟ مثلا یہ جو مائک ہے اور اس کے پیچھے جو لاؤڈ اسپیکر سے آواز نکل رہی ہے، یہ ایک سسٹم ہے، اس میں ایک ان پٹ ہے، ایک پروسیسنگ ہے اور ایک آؤٹ پٹ ہے۔ صحیح؟ اچھا، اس سسٹم میں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ سب کچھ صحیح ہوتا ہے پھر بھی معاملہ خراب ہو رہا ہے، بعض اوقات ہو جاتا ہے۔ تو بھئی مثال کے طور پر فرض کرنے یہ مائک یہاں پہ لگا ہے، وہ لاؤڈ اسپیکر وہاں پہ لگا ہے، پروسیسنگ بھی صحیح چل رہی ہے لیکن لائٹ نہیں ہے، ماشاءاللہ، تو اب کام ہوگا کیا؟ نہیں، اب کام نہیں ہوگا، یہ تو کام خراب ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سسٹم کا ایک ایسا کمپوننٹ مسنگ ہے جس کے بغیر اس سسٹم نے کام ہی نہیں کرنا ہے، کام ہی نہیں کرنا ہے۔ تو اب جیسے میرے سامنے یہ فینومینا آئے گا کہ بھائی کچھ لوگ ہیں جو دین کے چاہنے والے ہیں، دین کے اوپر وقت دیتے ہیں، دین کے اوپر پیسہ دیتے ہیں، دین کے اوپر جان دیتے ہیں، ان کے بچے دین نہیں لے پا رہے، تو میرے جیسے آدمی کو فوراً یہ سوچنا پڑے گا کہ اس سسٹم کے ان پٹ اور آؤٹ پٹ میں بیلنس کیوں خراب ہوا ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، سسٹم کا ایک ان پٹ ہے، سسٹم کا ایک آؤٹ پٹ ہونا چاہیے تھا، وہ آؤٹ پٹ نہیں نکل کے دے رہا ہے، تو اس میں بیلنس کہاں پہ خراب ہوا ہے؟ تو میرا دماغ فوراً یہ کہتا ہے کہ بھئی سسٹم کے کچھ مین کمپوننٹس ہوں گے، سب سے پہلے یہ چیک کرو کہ مین کمپوننٹس میں کہاں پہ پرابلم آ گئی ہے، مین کمپوننٹس میں کہاں پہ پرابلم آ گئی ہے۔ صحیح ہے؟ ابھی میں ایک کانسیپٹ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں جو شاید آپ کو جو ٹیکنیکل لوگ ہیں ان کو پہلے سے اندازہ ہوگا، اور ایک اس کو بہت بڑا رول سمجھتے ہیں۔ وہ رول یہ ہے کہ ہر سسٹم کے اندر 80% پرابلمز 20% کمپوننٹ سے آتی ہیں۔ ہر سسٹم کے اندر آن ایوریج
80% پرابلمز کتنے پرسنٹ کمپوننٹ سے نکلتی ہیں؟ صرف 20%. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ نے کسی سسٹم کو چیک کرنا ہے تو پہلے آپ کیا کریں؟ اس 20% کو پہلے چیک کر لیں ماشاءاللہ، کیونکہ 80% خرابیاں وہیں سے نکلیں گی. اس کو مختلف رولز کے تحت اس کو کہا جاتا ہے. تو مجھے ایک دفعہ اس رول کی اچھا خاصا ڈسکرپشن ایک آدمی نے کیا کہ جو جہازوں کی اوور ہالنگ کے اوپر پی ایچ ڈی کر کے آئے تھے. تو وہ ایئر کرافٹ کی اوور ہالنگ کے اوپر پی ایچ ڈی کر کے آئے. تو میں جب بھی کوئی اس طرح کو پی ایچ ڈی وغیرہ کر کے آتا ہے میں اس سے پوچھتا ہوں تمہارا تھیسس کیا ہے. اب مجھ سے مربوط ہو یا نہیں ہو میں پوچھتا ہوں. جب میں پوچھتا ہوں تو پھر تھوڑا بہت اس کو کریکتا ہوں. تو پھر وہ بیچارہ بتاتا ہے کہ بھائی میں نے یہ کیا. تو اس نے بتایا کہ بھائی میں نے جہازوں کی اوور ہالنگ کے اندر پی ایچ ڈی کیا. تو میں نے کہا بھائی تمہارا تھیسس کیا ہے؟ کہنے کا بھائی مین کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ جہاز کے اندر جو اتنا بڑا جہاز ہوتا ہے کئی $100 ملین کا بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے, کئی $10 ملین کا, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ 80% پرزے پرابلم کریٹ نہیں کرتے, ماشاءاللہ 20% پرزے پرابلم کریٹ کرتے ہیں. اور کتنے پرسنٹ پرابلم کریٹ کرتے ہیں وہ 20%, 80%. تو کہنے کا جہاز کی اوور ہالنگ میں اگر سارے پرزوں کو آپ نے چیک کرنا شروع کر دیا تو پیسے بلا وجہ میں آپ نے ضائع کیے, 80% میں تو پرابلم آنی نہیں ہے. تو ہم پیسے بچانے کی خاطر صرف ان 20% کو چیک کرنا چاہتے ہیں پہلے. کہنے کا اس کے بعد ایک اور مصیبت بھی ہے, وہ جو 20% پرزے ہیں ان کے بھی 20% میں اصلی پرابلم ہے. تو جو اصلی پرابلم سسٹم کے اندر آتی ہے وہ لیس دین 5% میں آتی ہے. لیس دین 5%. اس کا مطلب کیا ہے, آپ جتنا بھی دین دینے کی کوشش کریں گے کوئی 5% ایسا دین ہے جس میں غلطی ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے یہ کوشش کامیاب نہیں ہو پا رہی. اب مجھ جیسے آدمی کو جس کے پاس دین کی طالب علمی کا 31 سالہ تجربہ ہے, فوراً یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ جو دین دینے کی کوشش کر رہے ہیں کون سا 5% وہ دین کا حصہ ہے جو یہ نہیں دے پا رہے. ماشاءاللہ, ٹھیک ہے, وہ دین کا حصہ کون سا ہے. اب اس کے اوپر ہر آدمی کی کہانی مختلف ہے. میں ایک مثال سے فرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. صاحب بہت بڑا معاملہ یہ ہے کہ جو کہو وہ کر کے دکھاؤ. بس یہ 5% میں بھی جو ٹاپ آف دا لائن ہے وہ یہ ہے. خوشنودی محمد و آل محمد بلندتر سلامات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ. دین جو شروع ہوتا ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. دین یہ کہتا ہے کہ بھائی جو تم کہو وہ کر کے دکھاؤ, اور اگر تم نے کر کے نہیں دکھایا تو پھر دین عمل میں نہیں آئے گا, بولنے سے کچھ نہیں ہوگا. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ کے نزدیک یہ بات بہت بڑی ہے کہ تم ایسی باتیں کہتے ہو جو کرتے بھی نہیں. دین میں پہلا چیپٹر تو یہاں پہ شروع ہو گیا کہ بھائی یہ جو تم کہہ رہے ہو نا یہ کر کے دکھاؤ. جب دوسرا ایک اور معاملہ بھی آتا ہے, وہ کیا ہے, اور میں تھوڑا سا آپ کے مزاج کے تھکاوٹ کو دیکھتے ہوئے میں اس کو وائنڈ اپ کرنے کی طرف جاتا ہوں, لیکن صرف 1-2 سوال کے بعد پھر میں صاحب کے چند جملے عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. صاحب مسئلہ یہ ہے کہ میں پاکستان میں جب گیا 96 میں تو میرے سامنے ایسا ہوا کہ کچھ جابز آفر ہوئیں مجھے کہ بھئی ایک مدرسے میں بھی آپ پڑھائیں, ایک اسکول ہے بہت پرانا وہاں پہ کراچی میں, اس میں جاب آفر ہوئی کہ آپ اس کے مثلا کیمبرج میں جا کے پڑھائیں, حبیب پبلک اسکول میں. تو میں نے دیکھا کہ بھئی مدرسے میں پڑھانا بھی میرے لیے بہت اچھا ہے تاکہ میں بچوں کے دین کے اوپر محنت کروں جنہوں نے بعد میں عالم بننا ہے. اور میں نے سوچا کہ یہ جو کیمبرج میں پڑھانے کا موقع مل رہا ہے یہ بھی اچھا ہے تاکہ ہم سوسائٹی سے انٹریکشن اچھے طریقے سے کر سکیں. تو میں نے دیکھا کہ بھئی ایسا ہے کہ دونوں کو یا تو میں ایک کو لے لوں اور ایک کو قربان کر دوں, تو دوسرا راستہ یہ ہے کہ میں دونوں میں پارٹ ٹائم لے لوں, دونوں میں پارٹ ٹائم لے لوں. تو میں نے پاکستان آتے ہی پارٹ ٹائم جاب شروع کر دی. صحیح. اچھا آپ لوگوں نے یہاں پر یقیناً زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں کوئی پارٹ ٹائم جاب کی ہوگی. صحیح. میں آپ سے صرف ایک بات پوچھوں گا
دین پارٹ ٹائم جاب ہے یا فل ٹائم جاب ہے؟ اب اگر کوئی دین کو پارٹ ٹائم جاب بنا کے کرے، یہ دین عمل میں نہیں آئے گا، یہ دین عمل میں نہیں آئے گا۔ پھر کیوں؟ دین پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے۔ اچھا، پارٹ ٹائم جاب کا مطلب یہاں پہ کیا ہوا؟ وہ یہ کہ بھائی میں نے یہ سلیکشن کرنا شروع کر دیا کہ دین میں سے اس حصے پہ میں عمل کروں گا، اس حصے پہ عمل نہیں کروں گا۔ جیسے ہی میں نے ایک کام کیا، میرے بچوں کو ایک بات پتہ چل گئی، وہ یہ دعوے میں سچے نہیں۔ اچھا، ممکن ہے میں نے جس حصے کو چھوڑا ہو اس کی اہمیت میرے نزدیک اتنی زیادہ نہ ہو، لیکن بچہ فوراً اس بات کو جج کرے گا کہ جو یہ کہہ رہے ہیں وہ یہ کر نہیں رہے ہیں، اور خود جان بوجھ کے جس دین کی گفتگو کرتے ہیں اس دین کو پامال بھی کرتے ہیں۔ صحیح ہے؟ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے۔ مثلا میں بچے کے سامنے کوئی بات کہی تو بچے نے کہا کہ بھائی اس طرح تو سارے دین پہ تو کوئی بھی عمل نہیں کرتا۔ میں نے مثلا کسی بچے سے کوئی بات کی تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے دین ہے لیکن سارے دین پہ تو کوئی بھی عمل نہیں کرتا۔ تو ہم نے اپنے بچے سے کہا کہ بھئی ایسا ہے کہ تمہیں اپنے باپ کی زندگی تو پتہ ہے نا، اگر تمہیں اپنے باپ کی زندگی میں کوئی پارٹ نظر آ رہا ہے کہ دین سے باہر ہے تو بولو، ہم صحیح کریں گے۔ تم اگر یہ کہہ رہے ہو کہ دین میں سب پہ عمل نہیں کرنا ہے تو اگر ہمیں کچھ عمل کرتے نہیں دیکھا ہے تو ہمیں بولو، ہم صحیح کریں گے اس کو۔ اور اگر تم نے ہمارے اندر دین کی مخالفت نہیں دیکھی ہے تو تمہیں یہ کس نے بتایا کہ دین کا کوئی حصہ چھوڑا بھی جا سکتا ہے؟ واہ واہ، ماشاءاللہ۔ تم نے یہ کیسے کہہ دیا پھر؟ اچھا، اگر میں شروع سے اس کو پہلے دن سے بتا رہا ہوں کہ نہیں دین میں کچھ حصے چھوڑے جا سکتے ہیں، تو وہ مجھ سے کہے گا کہ کچھ حصے آپ نے اپنی مرضی سے چھوڑے، کچھ حصے میں اپنی مرضی سے چھوڑا۔ بھئی اس میں کیا مشکل ہے؟ مثلا فجر کی نماز گرمیوں میں آپ نے اپنی مرضی سے چھوڑی، سردیوں میں میں اپنی مرضی سے چھوڑ رہا ہوں۔ کچھ چیزیں آپ نے چھوڑی، کچھ چیزیں میں چھوڑ رہا ہوں، اس میں مشکل کیا ہے؟ تو عزیزان محترم، ہمارے پاس صرف ایک راستہ رہ جاتا ہے، وہ یہ کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کر کے دکھائیں اور پورے کو کر کے دکھائیں، پورے کو کر کے دکھائیں۔ اچھا، اگر یہ نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ بچوں کا دین کی پروڈکٹیوٹی سے ایمان اٹھ جائے گا، پھر ان کو دین پہ لانا ناممکن ہے، پھر ان کو دین پہ لانا ناممکن ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی مطمئن نہیں ہے کہ جرمن گاڑی دنیا کی سب سے اچھی گاڑیاں ہوتی ہیں، اور اس سے میں کہوں کہ بھائی تم کو جرمن گاڑی ہی خریدنی ہے، تو کہے گا کہ بھائی اگر اس سے بہتر ہے تو میں پاگل ہوں کہ میں وہ خریدوں گا جو سب سے بہتر ہے۔ اور اگر میں کہوں کہ نہیں جرمن گاڑیاں دنیا کی سب سے اچھی گاڑیاں ہوتی ہیں، البتہ میرے پاس جیپنیز ہے، تو وہ کہے گا کہ بھائی یہ تو عجیب بات ہے۔ عزیزان محترم، یہ اصل مشکل ہے، یہ اصل مشکل ہے۔ اچھا، اب اس کا حل کیا نکالیں؟ اتنا 1 گھنٹہ آپ کا وقت لیا، اس کا حل یہ نکال لیجیے کہ آپ اور میں اپنی زندگی کو ریویو کریں اور دیکھیں کون کون سے کام زندگی کے ایسے ہیں جو ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، دین نے نہیں کہے یا دین نے کچھ اور کہے، اور جب تک ان حصوں کو ہم نے ٹیپ بند نہیں کیا یہ دین کی پروڈکٹیوٹی ثابت نہیں ہوئی، معاملہ خراب ہو گیا۔ اور پھر یہ توقع کرنا کہ میرا بچہ مجھ سے دین لے لے، یہ پھر یہ خام خیالی ہے، پھر یہ گمان تو اچھا ہے لیکن بس یہ غالبی خیال اچھا ہے، پریکٹیکل لائف میں ایسا نہیں ہوتا۔ مگر یہ کہ کسی بچے پر خدا کا کوئی خاص لطف و کرم نازل ہو جائے تو وہ میری وجہ سے نہیں کسی اور کی وجہ سے دین لے لے، یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے۔ اچھا، اس پہ ایک اور خطرناک صورتحال بھی ہے جو میں اینڈ میں ایڈ کر دوں، ایسا نہ ہو کہ وہ میری وجہ سے دین نہ لے، نہیں میری وجہ سے دین کا دشمن بن جائے۔ کیوں؟ اگر میں اس کو دین پہ بہت زیادہ پش کر رہا ہوں اور اپنے کسی کام سے، ایسے کام سے دین کو پامال کر رہا ہوں جو اس کو تکلیف بھی دے رہا ہے، جو اس کو تکلیف بھی دے رہا ہے، مثال کے طور پر میں دین پہ پش کرتا ہوں لیکن گھر میں میں ڈکٹیٹر ہوں، گھر میں میں ہٹلر ہوں،
اب نہ صرف یہ کہ وہ دین نہیں لے گا بلکہ میری ضد میں دین سے بھاگے گا، میری ضد میں دین سے بھاگے گا. اور اس کے دین سے بھاگنے کا کون ذمہ دار ہوگا؟ پھر میں خود ہوں. کیوں؟ میں نے کیوں دین دینے کے ساتھ ساتھ ایسے کام کیے جو دین کو قبول بھی نہیں تھے اور اس کو ہرٹ بھی کر رہے تھے؟ میں نے کیوں اس پر رحم نہیں کیا؟ اور خدا مجھ سے 2 سوال کرے گا پھر. ایک تو کہ تم نے دین پہ عمل کیوں نہیں کیا، دوسرا ہے کہ جو تم نے میرے ایک مخلوق کو مجھ سے باغی کیا، اس کا بھی جواب دو. عزیزان ہمارے پاس صرف ایک راستہ ہے، دین پہ عمل کریں. اگر ہم دین آگے لینا چاہ رہے ہیں اور دین پہ ہم سلیکشن کے ساتھ نہیں کریں، ادخلوا فی السلم کافۃ، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. اور اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی ہم یہ نہ کر سکے تو پھر ایسا کریں کہ شکوہ شکایت بند کریں. اس شکوہ شکایت کو کوئی فائدہ نہیں. اب میرے اور آپ کے پاس ایک چیلنج ہے. اچھا ہم لوگوں کے ساتھ ایک اور مشکل بھی ہے. اب میں اس کو باقی کو بعد میں رکھ دیتا ہوں کہ ظاہر ہے اب اتنا زیادہ وقت ہو گیا آپ کا. کل انشاءاللہ اس کے اوپر کسی اور ڈائمنشن سے لے کے آگے بڑھیں گے، اور تاکہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر میں یہ کرنا چاہتا ہوں تو یہ میرے لیے آسان کیسے ہوگا. کیوں؟ مجھے پتہ ہے کہ جن جگہوں پہ میں دین پہ عمل نہیں کر پا رہا ہوں وہ میرے لیے سخت ہے. دین مجھ سے ایک ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ یہ کرو، میں نہیں کر رہا. میرے بچے کو بھی پتا ہے کہ یہ نہیں کر رہا. اس وجہ سے وہ دین سے بھاگ رہا ہے. میرے ساتھ مصیبت یہ کہ میں اس کا دین سے بھاگنا بھی قبول نہیں کر پا رہا ہوں، اور جو دین مجھ سے کہہ رہا ہے وہ بھی نہیں کر پا رہا ہوں. مشہود محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب میں کل اس کے اوپر بات کروں گا کہ بھائی وہ جو بھاگ رہا ہے وہ آپ کو اچھا نہیں لگ رہا، یہ تو بالکل صحیح ہے. یہ جو آپ نہیں کر پا رہے اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ تو اگر اس کا علاج مل گیا تو پھر اولاد کو سنبھالنا آسان ہو جائے گا، اس کو سنبھالنا آسان ہو جائے گا. تو کل انشاءاللہ پروردگار عالم کی دیوی توفیق سے، مولا کے لطف و کرم سے اس کے اوپر بات کریں گے کہ دین پر جو عمل کرنے میں کوتاہی ہوتی ہے اس کوتاہی کا سبب کیا ہے، اور اگر کوئی اس کا علاج کرنا چاہے تو اس کا علاج کیسے ہوگا. انشاءاللہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد عجل فرج. عزیزان محترم، انتہائی خدا کا لطف و کرم ہے واقعا. میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ اگر ہم لوگ در سید الشہداء تک نہ پہنچتے نعوذ باللہ پھر کیا ہوتا. تو کسی نے ٹی وی میں ایک دفعہ گروپ ڈسکشن کے دوران، ٹاک شو کے دوران ایک اسکالر سے، اہل بیت کے چاہنے والے ایک اسکالر سے پوچھا کہ کربلا کے واقعے کا فائدہ کیا ہوا. یزید تو نہیں گیا، بنی امیہ کی حکومت بھی نہیں گئی، تو پھر کربلا کا فائدہ کیا ہوا. انہوں نے بہت خوبصورت ایک جملہ کہا. انہوں نے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. یعنی اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ تو یزید نعوذ باللہ جانشین رسول ہوتا. تمہارے سامنے جو دین آتا اس دین میں یزید جیسے کریکٹر کا آدمی یہ جانشین رسول ہوتا. اور تمہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ بھائی 50 سال کے بعد دین کا یہ بگاڑ اتنا شدید، یہ ہوا کیا ہے. اور اس کے بعد اگر ہمارے بچے بھی اسی جانشین رسول کی طرح بننے کی طرف کوشش کر لیتے، فرمایا اگر کربلا نہ ہوتی تو پھر پوچھو کہ کیا تھا. وہ تو سید الشہداء کا احسان ہوا کہ انہوں نے سب کچھ قربان کر کے رہتی دنیا تک تمام انسانیت پر ایک احسان کر دیا. اب آپ الحمدللہ آہستہ آہستہ اس بات کو دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا سید الشہداء کی اس اہمیت کا اب پریکٹیکلی اعتراف کر رہی ہے کہ ہاں بھئی یہ معاملہ تو ہے. جب مثال کے طور پر جیسے نیلسن منڈیلا جیسا آدمی کہتا ہے کہ میں جیل میں تھا تو میں بالکل ایک موقع پر سرنڈر ہو رہا تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ بھئی ایسا ہے کہ بہت جنگ لڑ لی میں نے، اب میں مزید جنگ لڑنے کے قابل نہیں ہوں.
جیل میں بند ہوئے مجھے اتنے سال ہو گئے، اب میں تھک گیا ہوں. تو کہنے لگا کہ جب میں بالکل ایسا ایک پوائنٹ پر آیا کہ میں بالکل سرنڈر ہونے والا تھا تو اچانک میرے دماغ میں آیا کہ لیکن امام حسین نے تسلیم نہیں کیا. میرے دماغ میں آیا کہ بھئی امام حسین تو تسلیم نہیں ہوئے تھے، انہوں نے تو ساری قربانیاں دے دی تھیں لیکن اپنے کاز کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا. تو میرے پاس کم سے کم ایک مثال تو ہے نا، ایک مثال ہے. اور جس نے یہ کیا تھا آج وہ دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے. کیا نشانی ہے؟ پوری دنیا میں یا حسین ہے، پوری دنیا میں یا حسین ہے. کون سا خطہ ایسا ہے؟ ہر جگہ سید الشہداء کا نام. تو اس نے کہا کہ مجھے تو فوراً سمجھ میں آیا کہ نہیں، میں غلطی کروں گا اگر میں تسلیم کر گیا. مجھے امام حسین کے راستے پہ چلنا چاہیے جو راستہ کامیابی کا راستہ ہے. اور عزیزو اب ہم لوگوں کے سامنے تو کوئی دنیا کا تو ایک علیحدہ معاملہ ہے، اور ہمارا تو سید الشہداء کے ساتھ رشتہ ہی کچھ اور. تو ہمیں تو صرف اگر دیکھنے کو ایک ہی بات سمجھ میں آئے کہ جس کو خود کفن نہیں ملا سب کا کفن اسی کے نام پر ہے. جو خود بے گور و کفن رہا آج پوری دنیا اس آرزو میں مر رہی ہے کہ اس کے نام کا کفن مل جائے، اس کی مٹی کہیں سے مل جائے، اس کے نام کا کفن مل جائے. عزیزوں میں اور آپ جب یہاں پر سید الشہداء کی عزاداری کے لیے جمع ہوتے ہیں اور ہم اور آپ گریہ کرتے ہیں، ہم اور آپ ماتم کرتے ہیں، تو بعض اوقات میرا دل چاہتا ہے یہ سوچوں کہ یہ سب کچھ جو ہم کر رہے ہیں کس نے اس کی قیمت چکائی ہے؟ کس نے اس کی قیمت چکائی ہے؟ آج جو میں کبھی گریہ کروں گا، کبھی ماتم کروں گا، کبھی جلوس لے کے نکلوں گا، عزائے سید الشہداء کروں گا، تو عزیزوں میں صرف ایک روایت مسائل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. 11 محرم کا دن سوچو، 11 محرم کا دن جب اسرا کا قافلہ مقتل کے برابر سے گزارا گیا، اور وہ ایک عجیب لمحہ آیا جب بیویوں نے اپنے آپ کو اماریوں سے گرایا. یہ جملہ بڑا عجیب جملہ ہے، ہم لوگ کہہ تو دیتے ہیں لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وقت کے امام نے زیارت ناہیہ میں اس پر ماتم کیا ہے، اس پر ماتم کیا کہ جن بیویوں کو بے کجاوا اماریوں پہ سوار کرایا گیا اور مقتل کے پاس سے گزری تو انہوں نے اپنے آپ کو زمین پر گرایا، اور جب زمین پر گریں تو تمام بیویاں ایک ایک لاشے کی طرف بڑھی ماتم کرنے کے لیے. اس موقع پر بھی بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا ایک ایثار نظر آیا کہ وہ اونو محمد کے لاشے پہ نہیں گئیں، امام حسین کے لاشے پر، سید الشہداء کے لاشے پر. جب سید الشہداء کے لاشے پر پہنچے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ وہیں پہ تشریف فرما تھی، اور بی بی سکینہ سے پوچھا کہ بی بی تم نے اس لاشے کو کیسے پہچانا؟ بی بی سکینہ نے فرمایا کہ جب میں یہاں سے گزر رہی تھی تو لاشے میں سے آواز آئی الیہ الیہ یا بنی. بی بی لاشے کے نزدیک پہنچی، بی بی زینب سلام اللہ علیہ مٹی کو ہاتھوں میں اٹھایا، مدینے کا رخ کر کے کہا اے اللہ کے رسول یہ آپ کا حسین، اس کا جسد یہاں پر ہے، اس کا سر کوفہ کے بازاروں میں گھمایا جا رہا ہے. ابھی بی بی ماتم میں مشغول تھی، تمام بیویاں ایک ایک لاشے کے اوپر ماتم میں مشغول تھیں. شمر لعین سید سجاد کے پاس آیا، مولا سید سجاد کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ سید سجاد خواتین سے کہو کہ یہاں سے چلیں، یہ ماتم نہ کریں، یہ گریہ نہ کریں. مولا سید سجاد صبر کا پے کر خاموش کھڑے رہے. اس لعین نے کوڑا امام کی کمر پہ مارا، امام کی کمر تھوڑی خم ہوئی، پھر اس نے ایک اور کوڑا مارا، پھر بار بار کوڑے مولا سید سجاد کو مارتا تھا. بی بی زینب سلام اللہ علیہ تشریف لائیں، مولا سید سجاد سے کہا کہ سجاد تم ظلم نہ سہو، ہم لوگ چلنے کو تیار ہیں. امام سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں آپ میرے بابا کے لاشے پہ ماتم کریں، سجاد کوڑے کھائے گا لیکن اپنے باپ کا ماتم بلند کرے گا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون. ماتم